بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درس قرآن.com سے ایک بار پھر جدید اور اہم مسائل کی مختصر نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو سوال پوچھا گیا ہے اور یہ تقریباً کرونا وائرس کی وجہ سے مستقل اور مسلسل یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، اور چونکہ بہت سارے علاقوں کے اندر لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اور بعض علاقوں میں اب لاک ڈاؤن کے اندر نرمی آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ جب تک اس مرض کے برقرار رہنے کا خطرہ اور اندیشہ موجود ہے تو بہت سارے لوگ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے منہ پر ماسک چڑھائے ہوئے ہیں۔ تو اب سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا جو نمازی نماز کے لیے مسجد آ رہے ہیں تو ماسک لگا کر نماز ادا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں، اور کیا شرعی طور پر اس کی گنجائش موجود ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں واضح طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ عام حالات میں منہ اور ناک کو ڈھک کر رکھ کر نماز ادا کرنا، یعنی عام حالات میں منہ پر بھی آپ نے کوئی کپڑا یا کوئی چیز چڑھائی ہوئی ہے اور ناک کو بھی ڈھکا ہوا ہے، منہ اور ناک دونوں ڈھک کر نماز ادا کرنا شرعاً مکروہ ہے۔ احادیث کے اندر اس کی ممانعت ہے، اور مکروہ جب کہا جا رہا ہے تو کئی سارے حضرات فقہاء کرام کے مطابق اس کے اندر کراہت تحریمی ہے، یعنی عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ صحیح سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصدل فی الصلاۃ وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ۔ نہا عن الصدل فی الصلاۃ وَأَن يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں سے کھیلنے سے نماز کی حالت کے اندر منع فرمایا، اور اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنے منہ کو ڈھک کر نماز ادا کرے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی بنیاد پر فقہائے کرام نے یہ اور ان جیسی کئی اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے عام حالات کے اندر اس بات کی کراہت کا فتویٰ دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بدائع الصنائع کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ وَيُكْرَهُ أَن يُغَطِّيَ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ، یہ بات مکروہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی نمازی نماز کی حالت کے اندر اپنے منہ کو ڈھک کر کے کھڑا ہو۔ اسی طریقے سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے التلثم، تو یہ تلثم کا کیا معنی ہے؟ تغطیۃ الفم والانف فی الصلاۃ، یعنی منہ کو اور ناک کو ڈھک کر نماز ادا کرنا، یہ مکروہ ہے۔ تو عام حالات کے اندر یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ شرعاً اس طرح سے ماسک چڑھا کر کے نماز ادا کرنا مکروہ، لیکن موجودہ صورتحال کے اندر اور جس طرح سے ڈاکٹروں کی طرف سے اور WHO، عالمی ادارہ صحت، ماہرین طب، ڈاکٹر حضرات، ریاست و حکومت کی طرف سے بار بار اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو اگر اس وبا سے بچاؤ کی خاطر کوئی شخص منہ پر ماسک لگا کر کے نماز ادا کرتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ موجودہ حالات کے اندر ماسک چڑھا کر کے نماز ادا کرنا شرعاً درست ہے، بلا کراہت درست ہے، نماز شرعاً درست ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ کل بھی پوچھا گیا تھا اور آج بھی پوچھا جا رہا ہے کہ فدیہ اس سال کتنا ہے اور کتنا فدیہ ادا کیا جائے۔ تو یاد رکھیں کہ گندم کے حساب سے ظاہر ہے کہ 2 کلو کا کہا جاتا ہے، اور آج کل کے حساب سے جو ترتیب ہم نے بنائی اور جو اس کی معلومات کی ہیں، 120 روپیہ گندم کے اعتبار سے فطرہ ہے۔ میں شاید فدیے کا لفظ کہہ گیا، نہیں، اصل بات یہ کہ فطرہ، صدقہ فطر کتنا ہے؟ تو صدقہ فطر 2 کلو گندم، اور فدیہ صوم بھی یہی ہے۔ اور کل والی نشست کے اندر میں نے یہ ذکر کر دیا تھا کہ فدیہ صوم یعنی روزے کا فدیہ ادا کرنے کی رعایت، کنسیشن اور گنجائش کس کے لیے ہے؟
تو کل کی نشست میں یہ بات ذکر کر دی تھی کہ ایک وہ آدمی جو شیخ فانی ہے، اتنا ایجڈ، اتنا سن رسیدہ، اتنا معمر ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی ابھی بھی استطاعت نہیں رکھتا، اور مستقبل میں تو ظاہر ہے کہ وہ اور بوڑھا ہوتا جائے گا، روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھے گا، وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ اور وہ فدیہ کتنا ہے؟ یہی جو میں فدیہ ذکر کر رہا ہوں، یعنی گندم کے اعتبار سے 120 روپیہ ایک روزے کا فدیہ۔ اسی طرح ایسا بیمار، ایسا پیشنٹ اور ایسا مریض جو ابھی بھی روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور اللہ بچائے کوئی ایسا متعدی، مہلک یا موذی قسم کا مرض اس کو لاحق ہے کہ وہ مستقبل کے اندر بھی صحت یاب ہونے کا کوئی امکان نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے کینسر کا مرض ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسا مریض بھی فدیہ ادا کر سکتا ہے، اور وہ فدیہ یہی ہے جیسا کہ عرض کر دیا۔ تو صدقہ فطر کے بارے میں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ گندم کے حساب سے 120 روپیہ، اور اگر جو، کھجور اور کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا ہو تو پھر یہ ہر ایک مقدار 3.5 کلو کے حساب سے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص جو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے تو 3.5 کلو کی قیمت پتہ کر لے، اور وہ 300 روپیہ ہے۔ گویا جو کے اعتبار سے 300 روپیہ صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، اور اگر کھجور کے اعتبار سے تو تقریباً 1490 روپیہ، 1490 روپیہ، 1487-88 کا بھی کہا گیا، لیکن راؤنڈ فگر کرنے کے لیے 1490 روپے کے حساب سے کھجور کا کے حساب سے بھی فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے 3.5 کلو۔ اسی طرح کشمش کے اعتبار سے ہو تو کشمش کے اعتبار سے 1820 روپیہ 3.5 کلو کشمش کی چونکہ رقم بنتی ہے، لہذا 1820 روپے کشمش کے اعتبار سے، 1490 روپیہ کھجور کے اعتبار سے، اور 300 روپیہ جو کے اعتبار سے، اور 120 روپیہ گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اب جس کی جتنی استطاعت ہو، جو اصحاب ثروت ہیں، مخیر حضرات ہیں، اللہ رب العزت نے جن کو مالی فراوانی اور کشادگی عطا فرمائی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گندم کے بجائے کھجور سے، جو سے یا کشمش کے ذریعے سے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ ان دو مسائل کے ساتھ آج کی نشست سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔